دوستو وحید مراد فلمی تاریخ کی ان شخصیات میں ایک ہے جو بڑی جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جن کی موت کو لوگ آج بھی شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انہیں طبی موت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بروس لی، برینڈن لی، مارلن مینرو، جیمز ڈین، دیویا بھارتی، سلطان راہی، نادرا، یاسمین خان اور گرو دت کی وہ مشہور فلمی شخصیات میں وحید مراد ایک ہے جن کی موت کی اصل وجوہات کا آج تک پتہ نہیں چل سکا اور لوگ آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی نامعلوم دشمن نے اپنی سازش کا شکار بنایا ہے۔ یہی سب کچھ پاکستانی سپر سٹار اور چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اتنے بڑے سٹار کی پراسرار موت ہوئی، لیکن نہ ہی کسی نے پوسٹ مارٹم کروانے کی ضرورت محسوس کی اور نہ ہی اس کی موت کی تحقیقات ہوئی۔ وحید مراد کی موت کے اصرار کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی کسی پراسرار حادثے کا شکار ہوا اور دنیا چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ جس وقت ان کی موت ہوئی وہ بہت خراب اور خستہ حال حالت میں تھے اور ڈپریشن کا شکار تھے، مگر جس طرح ان کی موت کی کہانی بیان کی گئی اور ان کی میت خاموشی میں ان کے چچا کے پاس لاہور بھجوائی گئی، ان سے ان شکوک و شبہات کو اور بھی تقویت ملتی ہے کہ وہ حقیقی موت نہیں مرے بلکہ انہیں شاید قتل کیا گیا تھا۔ وحید مراد کراچی میں ڈیفینس سوسائٹی کے جس کوٹھی میں مردہ حالت میں پائے گئے وہ ان کی منہ بولی بہن ممتاز اور ان کے شوہر ریٹائرڈ کرنل ایوب کی ملکیت تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وحید مراد کے دوست قادر موسانی جو ان کی میت کو ایئرپورٹ تک لائے تھے تاکہ ان کے چچا کے پاس لاہور پہنچایا جائے۔ قادر موسانی وحید مراد کی منہ بولی بہن ممتاز ایوب اور ان کے شوہر کرنل ایوب کے بیانات میں واضح تضاد نظر آتا ہے۔ قادر موسانی کے بقول جب میں وحید مراد کے کمرے میں گیا تو وحید مراد بجلی کے سوئچ بورڈ کے پیچھے دیوار کے سہارے گرے پڑے تھے اور فوت ہو چکے تھے، جبکہ وحید مراد کی منہ بولی بہن ممتاز نے لاہور میں اخبارات کو دو مختلف قسم کے بیانات دیے۔ ایک بیان میں وہ کہتی ہے کہ جب میرا نوکر وحید مراد کو جگانے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وحید مراد اپنے بستر سے نیچے گرے پڑے ہیں اور فوت ہو چکے ہیں، جبکہ ایک اور بیان میں موصوفہ نے کہا کہ جب ہمارا نوکر وحید بھائی کو جگانے گیا اور کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے نہ کسی نے دروازہ کھولا اور نہ ہی کوئی آواز آئی۔ اس نے آ کر مجھے یہ بات بتائی، تب ہم نے دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ وحید مراد اپنے بستر کے نیچے پڑے ہیں اور مردہ حالت میں تھے۔ پھر جس خاموشی کے ساتھ وحید مراد کی میت لاہور بھجوائی گئی اس سے ان کی موت اور بھی پراسرار ہو گئی، اور یہ لمحہ آج تک وحید مراد کے مداحوں کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہے کہ وحید مراد کی موت کی اصل وجوہات کیا تھی۔ وہ ڈپریشن میں ضرور تھے، لیکن یہ ڈپریشن صرف اپنوں کی بے حسی اور بے وفائی کی وجہ سے تھی۔ وہ نہ ہی ذہنی مریض تھے اور نہ ہی زندگی سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ موت سے 3-4 روز قبل انہوں نے بڑی دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی سالگرہ منائی تھی اور اپنی ذاتی فلم ہیرو کی تکمیل میں بڑی گرم جوشی دکھا رہے تھے۔ وہ ایک نئے انداز اور شاندار آغاز سے دوبارہ فلم انڈسٹری پر چھا جانا چاہتے تھے، لیکن افسوس ان کے ٹینشن کو کچھ لوگوں نے اس انداز سے پیش کیا جیسے وہ پاگل ہو چکے تھے یا پھر حوصلہ ہار کر خودکشی کرنا چاہتے تھے۔ کیا اتنے عظیم سٹار کی موت کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کی لاش کی پوسٹ مارٹم نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کیا سوالات ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے۔ دوستو یہ مضمون ماہنامہ سرگزشت ڈائجسٹ کے جنوری 2018 کے جوان مرگ اسپیشل میں شائع ہوا تھا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔